لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کابر احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اس ضمن میں میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ دعا کی قبولیت کے لیے زمان اور مکان کا بڑا دخل ہے. کچھ زمانے یعنی اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا بہت سنی جاتی ہے، بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہے جہاں بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اور جگہ کی وجہ سے عبادت کی فضیلت اور اس کے ثواب میں بھی فرق آ جاتا ہے. ایک نماز آپ اور ہم اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں کا ثواب الگ ہے. ایک نماز اگر اللہ موقع دیتا ہے حرم مکہ میں پڑھتے ہیں، یہاں عشاء پڑھی ایک کا ثواب ایک، وہاں عشاء پڑھی ایک کا ثواب لاکھ ہے. اللہ کی شان. جگہ کے فرق کی وجہ سے ثواب میں فرق ہو گیا. اسی طرح سے مکان، اسی طرح سے زمان اور اوقات کی وجہ سے بھی دعا کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے. علماء نے 13 اوقات ایسے لکھے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، جس کی جتنی نظر. 13 اوقات اور زمانے ایسے لکھے ہیں جس میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس میں پہلا سجدے کی حالت میں بندے کی دعا اللہ بہت سنتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ اگر قریب ہوتا ہو تو سجدے کی حالت میں، اور کیوں نہ ہو اپنے جسم کا بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ والی جگہ، اشرف جگہ کہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کسی کے سامنے سر جھک نہیں سکتا. سمادھان میں لکھے جاتا ہے میں نیچا نہیں ہوں، لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے تو آدمی اپنی پیشانی کو رگڑ دیتا ہے سجدے میں زمین پر، اور پھر رگڑ کر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ تیری ذات پاک، میں گناہوں سے آلودہ ہوں، گندگی سے بھرا ہوا ہوں. قرآن میں کر رہا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. بس اس وقت بکثرت دعا کرو. اب اس کی تھوڑی تشریح اور تفصیل سمجھ لو. اس لیے مجلس میں بھی عرض کیا تھا، نماز کی حالت میں جتنی دعائیں ہیں وہ عربی میں مانگی جائے گی. کس میں مانگی جائے گی؟ عربی زبان. سجدے کی حالت میں مانگے عربی زبان میں، قاعدہ آخرت میں مانگے. جو مسلم دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عربی زبان میں ہے. سجدے کی حالت میں عربی میں، آخری قاعدے میں عربی زبان میں دعا مانگی جائے گی. تو صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے اللہ کے یہاں تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ بکثرت دعا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرماتے ہیں. ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہے ایک موقع سے اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے یہ وہم اور گمان ہونے لگا کہ آپ کی روح نکل گئی ہے. کتنا لمبا سجدہ. تو میں نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو تھوڑا دبایا تو آپ کے چہرے میں حرکت ہوئی تو میں نے سمجھا کہ روح باقی ہے. لیکن آپ حیات میں آپ نے لمبا سجدہ کیا. کوئی تو بات ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام بھی کرتے تھے
تو قرات کے ساتھ ساتھ اب دعا بھی کرتے تھے، ورق پیر مبارک کے ورق آ جایا کرتا تھا۔ تو 13 مقامات میں پہلا مقام یہ ہے کہ وقت یہ ہے کہ آدمی سجدے کی حالت میں دعا کرے، اور دوسرا یہ ہے رات کے آخری حصے میں اللہ اکبر۔ میرے کسی وقت اس کیا تھا، سردی کا زمانہ ہے، یہ غنیمت کے حوالے کی راتیں لم آدمی اطمینان سے سو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ سوتے سوتے اب تو سردی میں تھک جاتے ہیں، رات میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے اٹھیں، روئیں، گر گرائیں، مانگیں، اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اتنی توفیق نہیں ملی تو اسی جگہ علماء نے لکھا ہے اپنے بستر پر ہی لیٹ جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی روایت ہے سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ہر رات میں مخصوص نہیں، ہر رات میں گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ اکبر کبیرہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان نیکوکار ہو تو بھی کیا، بدکار ہو تو بھی کیا، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب گنہگار بندہ اللہم کہتا ہے، یا ربی کہتا ہے، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، لبیک یا ربی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو اس کا تو نہیں انتظار کرنا تھا۔ جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو اتنا یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ تو رات کے آخری حصے کے اندر ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ کو یاد کر سکو تو ضرور کرو۔ اور فرماتے ہیں نبی اکرم اور اللہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرواتے ہیں، تیسری روایت ابھی آ رہی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، حضرت مولانا کے ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے یہ رات کا آخری حصہ جو ہے اللہ کے اولیاء کے جلنے اور مانگنے کا اور اللہ کے سامنے رونے اور رونے کا وقت ہے، جس سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی اس کی آنکھ کھل بھی جاتی ہے، تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو تھپیاں دے کر سلا دو، میں پسند نہیں کرتا یہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ کبھی کو ہمیں اپنی ذات پر رونا نہیں چاہیے، اللہ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ تیرے سامنے رات میں اٹھنے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی، زندگی کا کتنا میرا بڑا حصہ چلا گیا، زندگی کی کتنی راتیں میری سے گزر گئی، آنکھ کھلی تب بھی تیرے سامنے مانگنے کی، آہوزاری کرنے کی، دعا کرنے کی، 2 رکعت نماز کرنے کی مجھے توفیق نہیں ملی۔ اللہ میرا ایسا کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے اولیاء کی رات میں اللہ سے مناجات کرنے کا، ہم کلام ہونے کا، باتیں کرنے کا، آسمان دنیا پر آ کر تیسری روایت آ رہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر۔ اب ایک بات اس مسئلہ سمجھ لو، جہاں اللہ کے ذات کے اترنے کا، چڑھنے کا، اللہ کے ہاتھ کے لمبا کرنے کا جو کچھ ہے، اس میں علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی جیسی شان ہے، انسانوں پر ہم اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، جلوہ افروز ہے، کیسے ہے جیسے اس کی شان ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آخری جو حصہ ہے نا، آخری حصہ وہ بہت بڑا غنیمت والا ہے۔ اس وقت سردی کے زمانے میں اس وقت میں خاص طور پر آنکھ کھل جاتی ہے، 6 بجے آپ دیکھ لو ابھی کتنے منٹ کو وقت شروع ہوتا ہے، 6:10 کو وقت شروع ہوتا ہے فجر کا، 6:45 بجے ہم اٹھ گئے، تب بھی ہمارے پاس 25 منٹ باقی رہے،
لمبا وقت ہے، وضو کیا اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور رات اٹھا. کتنا بہترین وقت ہے صبح. جو کچھ جس کو اللہ کے اولیاء کو ملا ہے رات کے آخری حصوں میں مانگ کر کے ملا ہے. اللہ جوڑی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اعلان کرواتے، اللہ اعلان کرواتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا، رات گزر گئی اب آخری ہے کوئی دعا مانگنے والا، یہ اس کی دعا کو قبول کر. اللہ زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک رب العالمین اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے. اسی نے زندگی کی ہے، اسی کو حساب دینا ہے. اس سے پہلے ایک موقع ہے. کبھی کبھی ہم رات کی تنہائی میں یہ بھی سوچیں کہ اس وقت میں اپنے بستر پر اپنی زندگی کے سانس لے رہا ہوں. بہت بڑی انسانیت اس وقت قبرستانوں کے قبروں کے اندر سو رہی ہے. اس کے پاس اب موقع اللہ نے مجھے ابھی چانس دیا ہے، مجھے ابھی موقع دیا ہے. بہت سی مرتبہ مجھے بھی خیال اس طرح آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں یہاں بھی قبریں ہیں، یہ قبر والے قبرستان میں اپنے سو رہے ہیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اذان سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ چاہتے ہوئے بھی اب نہیں آ سکتے، چاہتے ہوئے بھی اسے موقع نہیں ملتا، نہیں مل سکتا اسے. یہ موقع ہے ہمارے اور بہت غنیمت والا موقع ہے. تندرستی کا عالم ہے ہمارا. ایک وقت آئے گا جب بڑھاپے میں ہم پہنچیں گے، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی بستروں سے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. کبھی گھٹنوں کا درد، کبھی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ، آگے چل کر ہوتا ہے سب کے لیے، اور خاص کر سردی کے زمانے میں. تو میں عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. اللہ فرماتے ہیں بیمار ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے. ہم تو یہ تھا میرا اور آپ کا، ہم اللہ کے سامنے جاتے، وہ اللہ ہمیں بلاتا ہے. اب تو ہمارا یہ تھا ہم اس کے در کے فقیر بن جاتے، گداگر بن جاتے، اپنی جھولی پھیلا دیتے. اگر دل نرم ہوتے آنسو بہا دیتے، دل سخت ہے رونے کی شکل بناتے. رحمت خدا بہانہ مل ہوئی، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے سے اڑ جائے. اور عام طور پر اس وقت سردی کے زمانے میں پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے. آدمی کچھ نہ کچھ ایک آدھ مرتبہ اڑ بھی جاتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے تو آخری وقت میں اڑ جاتا ہے. تو اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ نے کوئی بہانہ بنا دیا ہے کہ میرے لیے کہ پیشاب کا تقاضا ہوا. حضرت ڈاکٹر عبدالغنی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ رات کے وقت میں جب آنکھ نہ کھلے، سستی آئے تو اپنے نفس کو بہلانا پھسلانا شروع کرو. خود حضرت نے لکھا کہ کیسے بہلائیں گے پھسلائیں گے؟ جیسے بچوں کو پھسلا دیں کہ یہ کر لے بس آخری یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. اس طرح اپنے نفس کو بہلانا اور پھسلانا ہے، جو کہنا ہے ویسے بھی ابھی اٹھنا ہے اور پیشاب کا تقاضا تو ہی پیشاب کر لو. تو پیشاب کے بہانے سے اٹھ گیا، پھر کہ اب چلو نماز نہ پڑھنا، دعا نہ کرنا، کم سے کم وضو تو کر لو. پھر وضو کر لے، وضو کر کے سو جانا. یہ پھر جب وضو ہو جائے تو کہ جب وضو ہو ہی گیا ہے تو 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 4-5 منٹ مشکل سے. پھر ہوتا حضرت ڈاکٹر عبدالغنی عارفی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، شامل حال ہو جائے. جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو پھر یہ چستی ہو جاتی ہے، اس سے فریش ہو جاتا ہے، وہ پھر ہمت بڑھ جاتی ہے. جب چلو کہ اٹھا ہی ہوں. اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ کے اولیاء کے جاگنے کا وقت ہے، اللہ کے نیک بندے رات میں مانگا کرتے ہوں گے. ہمارے پیر مفتی احمد صاحب خان کو دعوت برکات کو بلا دیا. آج کی اس تاریخ میں رات میں 3 بجے اٹھ جاتے، 3 بجے 3 بجے سے لے کر 6 بجے نماز ہو رہی، مستقل ذکر، دعا، رونا دھونا اللہ کے ساتھ 3 بجے سے لے کر پھر جب سونے کا وقت کب آتا ہے؟ دوپہر میں 2:30-3 بجے مستقل 12 گھنٹے کے بعد، وہ بھی 1 آدھ گھنٹہ 12 گھنٹے کے بعد وہ کمر سیدھا کرنا، قیلولہ کرنا.
تو اب میں کر رہا تھا رات آخری حصہ، اللہ اعلان فرماتے ہیں پھر کوئی ماننے والا میں اسے ادا کروں، پھر کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ تو ایک وقت ہمارے لیے رات کے آخری حصے کا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامل ایمان والے کی جو صفات بیان فرمائی ہے کہ کامل ایمان والے کون ہیں، ان میں ایک خوبی، ایک صفت اس کی بیان فرمائی قرآن نے، فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کامل ایمان والے وہ ہیں جو رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں، رات کے وقت میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد کے لیے، اور اپنے خادم نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رکھا تھا کہ نافع جب سحر کا وقت ہو، سحر کہتے ہیں آخری حصے کو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ سحری کا افضل وقت کون سا ہے، بیشتر کا وقت کون سا ہے، تو فرمایا رات کے غروب میں آفتاب سے لے کر طلوع، یعنی جب سورج ڈوب جائے وہاں سے لے کر صبح فجر کی نماز کا وقت ہو، یہ پورے گھنٹوں کو 3 میں تقسیم کر دو، 3 میں ڈیوائڈ کر دو، بھاگا کر کرو، اس میں آخری جو حصہ بچ جائے 3 میں وہ ہے سحری کھانے کا ہو، افضل وقت یہ آخری وقت۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو اپنے خادم نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ کیا سحر کا وقت ہو گیا، تو نافع کہتے تھے ہاں سحر کا وقت ہو چکا، تو اپنی تہجد کی نمازوں کو مکمل کر کے پھر اللہ کے سامنے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا موقع یہ ہے رات کے آخری وقت کے اندر حضرت ابراہیم خاتم فرماتے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے اندر میں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں رات کے ڈوب کی رات، یعنی جب رات کا وقت ختم ہو رہا تھا اس وقت دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے مسجد کے کونے میں رو رہا ہے۔ میں نے قریب میں جا کر دیکھا تو کون تھے، وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری وقت میں آخری حصے میں اللہ کے سامنے مسجد کے کونے میں راز و نیاز مناجات آوازیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، اور یحییٰ بن حسن فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت یہ مال تقسیم غنائم کا ہے، اللہ کے یہاں سے دیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، اللہ کے یہاں سے لٹایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو زیادہ لیتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور کچھ ان سے کم اور بھاوے غفلت میں انگرائیاں لینے والے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے یہاں سے لوٹنے کا لینے کا بہت بہترین وقت ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، کچھ راتیں ہیں ہمارے پاس اپنی زندگی کی، پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کی آخری رات کیسے ہو جائے گی، اس سے پہلے ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کا راضی ہو جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائے، پر ایسی رضا اللہ ہمیں عطا فرما دے کہ موت کے وقت میں فرشتہ کہتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک اطمینان والی جان اب تو نکل، وہ بھی تجھ سے راضی اور تو بھی اس سے راضی۔ یہ کب ملے گا؟ رات کے آخری حصے میں۔ تو قبولیت دعا کا دوسرا جو بہترین وقت ہے وہ ہے رات کے آخری حصے میں۔ تیسرا آخری 13 ہے انشاءاللہ، آگے مولانا آپ کے سامنے اگلے بدھ سے جب حاضری ہوگی تو اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت کریں گے۔ تیسرا وقت رات کہ وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ تیسرا وقت یہ ہے کہ رات میں جب اچانک آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے، اس لیے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوتا ہے، وضو کر کے سونے کی عادت ڈالے، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے، مسواک اور وضو کر کے سوتے تھے، صبح جب اٹھتے تھے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر مسواک کرتے تھے، پھر آگے استنجا وغیرہ سے فراغت حاصل کرتے تھے۔ تو مستقل سنت ہے
تو فرماتے ہیں جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوتا ہے، اگر رات کو کسی وقت اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھی، صرف باوضو سونا ہے، آنکھ کھل جاتے، میں نے کہا ہے کہ اللہ والوں نے لکھا ہے بستر پر بیٹھ جاؤ صرف، اگر بیٹھنے کی ہمت نہ ہو، سستی ہو، سوتے سوتے اللہ سے مانگے، سوتے سوتے میرے اللہ ابھی تو آسمان دنیا پر تیرا نزول ہوا ہے، تو اعلان کروا رہا ہے اس کائنات کے اندر میں بہت محتاج ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، میری دنیا کی مسائل، میرے آخرت کے مسائل سب میرے سامنے، 2-4-5 منٹ یکسوئی کے ساتھ اس وقت اگر ہم مانگیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر ہماری اولاد ہمارے بچے اگر ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ رات میں ابا بھی اٹھتے ہیں، اماں بھی اٹھتی ہے، دونوں مانگتے ہیں، جب کوئی خاص ہوتا ہے اللہ انہیں بھی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہ اور عالیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آج تک تہجد کی پابندی کی وجہ کیا ہے، تو میرے ابا میرے اماں کو بچپن میں دیکھا تھا ایک کونے میں وہ رو رہی ہے، دوسرے کونے میں یہ رو رہے ہیں، پوچھا ابا تو یہ رات میں اللہ سے آوازانی کرنے کا وقت ہے۔ تو تیسرا وقت یہ ہے کہ آخری حصے میں اللہ کے سامنے مانگا جائے، اور ایک اور روایت ہے کہ اگر اس وقت اگر موقع ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، سکت ہو تو اللہ کے سامنے اپنی بخشش کی طلب کرے، اور جو بھی دعا کرے گا بندہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اور اگر نماز پڑھ لے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ 3 اوقات آپ کی خدمت میں عرض کیے، سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگا کرے، رات کے آخری حصے میں اٹھے اللہ سے مانگے، اگر اٹھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے باوضو سوئے اور بستر پر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا اللہ سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ ہاں اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، بندہ تیرے پاس اگر مانگنے کا وقت ہے تو مانگ اسی سے جو دے اسی سے، نہ کہے کسی سے خدا لگا سکے، مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے، نہ کہے کسی سے، وہ کسی سے نہیں کہتا، اور خدا لگا سبھی سے سب کو اعلان کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخری حصے میں مانگنے، جاگنے اور اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اول الاولين يا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا كنز الفقراء، يا عز الضعفاء، يا حكيم الرجاء، يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو له، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك سبحانك، اللہ کی ذات پاک اور گناہوں سے آلودہ ہے، اللہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو گیا ہے، اللہ معافی مانگے تو کس سے مانگے، اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں دنیا اور آخرت میں ہلاک اور بربادی کے ڈھانے پر پہنچا دیا ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی سنوائی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی سنوائی نہیں ہے، اللہ آپ ہی سننے والے ہیں اور آپ ہی ہماری حالتوں کو درست کرنے والے اور آپ ہی ہمارے گناہوں پر معافی کا طرف پھیرنے والے ہیں، اللہ بہت سے میرے ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے اللہ ہمیں پتہ تھا گناہ ہے تب بھی ہم نے کر دیا، تب بھی ہم نے کر دیا، تو ایک آپ ہے کہ آپ نے سرداری کا پردہ ڈالا، تو ایک آپ ہے کہ آپ نے رحم اور رحمان کا اللہ ثبوت دیا، اے اللہ دنیا میں کوئی سرداری آپ نے دی، موت اور موت کے بعد کی سرداری کا معاملہ کر دینا، موت اور موت کے بعد کی ذلت کی حفاظت کر دینا، اے اللہ آپ کی ضرورت آپ ہی نے اپنے خزانے سے پوری کی ہے، آپ ہی نے اپنی قدرت سے پوری کی ہے، آپ نے ہی اپنے ارادے سے پوری کی ہے، آئندہ کی ضرورت ہے اللہ تو جانتا ہے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، ہماری رہبری فرما دے، ہماری رہبری فرما دے، ہماری دستگیری فرما دے، ظاہری
فتنوں سے نہیں بچانے، باطنی فتنوں سے نہیں بچانے، اندرون کے فتنوں سے نہیں بچانے، باہر کے فتنوں سے نہیں حفاظت فرمانے۔ اللہ کی امت میں بہت بڑا طبقہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ہمارے عزیز ہمارے رشتے دار ہیں، اللہ بہت ساروں نے اپنے اپنے بیماروں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے۔ اللہ امت کے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ دائمہ نصیب فرما، مقروبین کو قلبوں سے شفا عطا فرما، بیٹیوں کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ باعث بری فرما، گھروں سے مفرور ہے خصوصاً ہماری بچیاں اے اللہ دیروں کے حوالے ہیں، اے اللہ نکلنے کی شکلیں خود ہی پیدا کر سکتا ہے، عزت عافیت کے ساتھ نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں کون کس حال میں تو جانتا ہے، کون کس حال میں تیری نہ سونے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، اے اللہ ہماری مدد تو آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی نے کی ہے، آئندہ آپ ہی کریں گے، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے بیٹی خزانوں سے پورا فرما دے، ہمارے سفر کو آسان فرما دے، ہماری رہبری فرما دے، دستگیری فرما دے، سب طرح کی رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر بنائے خوبیاں مانگی، ہماری پوری امت کے اللہ ان کا حصہ مقدر فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی، ہماری پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، مانگا وہ بھی عطا فرما، میرے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما، ہر خیر عطا کر دے، ہر شر سے حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے عزیز امین بھائی اور مزمل بھائی کے عالم کی طرف سے دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر